بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حضرات، قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے آگے کی میں چند چیدہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا، ایمان کا، زندگی بعد از موت، جنت اور جہنم، جزا اور سزا کا تفصیلی ذکر کیا ہے، وہیں پر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں کامیابی، کامرانی، عزت اور ذلت، دولت اور غریبی، کامیابی اور ناکامی کی حکمت عملی بھی بیان کر دی ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں کامیابی، کامرانی، غلبہ اور عزت اور ذلت کا جو فلسفہ اور اس کی جو حکمت عملی ہے وہ ان مختصر آیات میں بڑی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اور جامع انداز میں بیان کر دی اور ہمیں ایسی ہدایات دے دی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر ہم عمل کریں اور ان ہدایات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم دنیا میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک کامیاب اور عزت والے معاشرے کی حیثیت سے اور ایک طاقتور سوسائٹی اور طاقتور معاشرے کی حیثیت سے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رشتہ دار کو بھی اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دے دو. یعنی اپنی دولت اور اپنے مال کو صرف اپنی ذات اور اپنے بیوی اور بچوں تک ہی محدود نہ رکھو، بلکہ تمہارے وہ رشتہ دار کہ جو ان چیزوں سے محروم ہیں تم ان کو بھی ان کا حق ادا کرو. مساکین کو، غرباء کو اور وہ لوگ جو معاشرے میں دولت سے محروم رہ گئے ہیں ان کو بھی ان کا حق ادا کرو. اگر ہم دنیا میں کبھی کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں اور فلاں کی اتنی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسان نہیں ہے تمہارا، یہ غرباء اور مساکین اور وہ جو لوگ محروم رہ گئے ہیں ان کا تمہاری دولت میں حق ہے، تو تم ان کا حق ان کو ادا کرو.
ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جن کے مال میں سائلین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اور محروم رہ جانے والوں کا حق ہے. صدقہ نہیں ہے بلکہ حق ہے، رائٹ ہے ان کا. اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو، یعنی وہ شخص جو تنگی میں ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اس کو بھی اس کا حق دے دو. اور اس حکم کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اس کے وہ رشتہ دار اور معاشرے کے غریب لوگ، محروم لوگ اور وہ لوگ جو اپنے گھر بار سے دور ہیں، ان کا بھی حق ادا کرے. اس سے اجتماعی زندگی میں اخوت، محبت، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کا معاون اور مددگار ہو. ایک مسافر اگر کسی اجنبی بستی میں جائے تو اس بستی کے لوگ اس کے لیے مہمان نواز بن جائیں، اس کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں. یہ اسلامی معاشرے کا تصور جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے بڑھ کر معاشرے کے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ اپنی ذات پر ان کا حق سمجھے اور اپنے مال پر ان کا حق سمجھے. ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے تو احسان سمجھتے ہوئے نہ کرے، بلکہ اس طرح کرے کہ وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول خرچی سے دور رہو. یہ جو تم بے جا اسراف کرتے ہو اس سے دور رہو، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کے بھائی ہیں. اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. فضول خرچی، بے جا اسراف ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے. ایک طرف تو یہ انسان کی اپنی معاشی طاقت کو بہت جلدی ختم کر دیتی ہے، اور دوسری طرف عام لوگوں میں حسد کا اور جلن کا مادہ پیدا کرتی ہے. جب معاشرے کے امراء اپنی دولت کو فخر میں، ریاکاری میں، نمود و نمائش میں، عیاشی اور فسق و فجور میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں ناانصافیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. شادیوں میں، پارٹیوں میں اور اس طرح کے جو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں ان میں دولت کا اور نمود کا بے جا اسراف معاشرے میں کئی محرومیوں کو جنم دیتا ہے. اور حضرات، انسان سب سے زیادہ فضول خرچ اس وقت بن جاتا ہے کہ جب انسان کے تصرف میں وہ مال آ جاتا ہے جو انسان نے اپنی محنت سے نہیں کمایا ہوتا. یعنی اگر انسان کو وراثت میں کوئی مال مل گیا ہے، یا اصحاب حکومت کے پاس عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، یا کارپوریٹ سیکٹر کے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کے پاس صارفین کا، شیئر ہولڈرز کا اور عوام کا پیسہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو معاشرے میں سب سے زیادہ بے دردی اور سب سے زیادہ بے انصافی سے یہی پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ اخبارات میں اور ٹی وی میں اور میڈیا میں چلنے والے اشتہارات دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیاں کہا جاتا ہے، وہ صارفین کا اور عوام کا پیسہ کس طرح بے دردی سے
ایک خاص قسم کے کلچر کو عام کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور اسی طرح آپ معاشرے میں ہونے والی بڑی بڑی اجتماعی برائیوں کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ساری اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں یہ اسی قسم کی کمپنیوں کی سپانسرڈ ہوتی ہیں.